عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ایک سوار نام نامعلوم ادھر سے گزرا۔ وہ اس وقت بھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ سوار کی شان دیکھ کر عورت نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اس سوار جیسا نہ ہو جائے۔ اسی وقت بقدرت الہی بچہ بول پڑا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا، اور پھر وہ دودھ پینے لگا۔ اس کے بعد ایک نام نامعلوم عورت کو ادھر سے لے جایا گیا۔ اسے لے جانے والے اسے گھسیٹ رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ماں نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ کرنا، لیکن بچے نے کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دینا۔ پھر تو ماں نے پوچھا، ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بچے نے بتایا کہ سوار تو کافر و ظالم تھا، اور عورت کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ تو زنا کراتی ہے، تو وہ جواب دیتی، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میری پاک دامنی جانتا ہے۔ لوگ کہتے کہ تو چوری کرتی ہے، تو وہ جواب دیتی، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ میری پاک دامنی جانتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3466۔ جریر بن حازم نے خبر دی، انہیں ایوب نے اور انہیں محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک کتا ایک کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا، جیسے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جانے والی ہو، کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر کتے کو پانی پلایا، اور اس کی مغفرت اسی عمل کی وجہ سے ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3467۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے، اور انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے سنا، ایک سال جب وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشانی کے بالوں کا ایک گچھا لیا جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھا، اور فرمایا، اے مدینہ والو، تمہارے علماء کدھر گئے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اس طرح بال جوڑنے کی ممانعت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر بربادی اس وقت آئی جب شریعت کے خلاف ان کی عورتوں نے اس طرح بال سنوارنے شروع کر دیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3468۔ محمد بن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو صدیق ناجی بکر بن قیس نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نام نامعلوم، جس نے 99 خون ناحق کیے تھے۔ پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا۔ آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، اور جب ناپا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالش نعش سے نزدیک پایا، اس لیے وہ بخش دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3470۔